السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کمسن قاتل ڈرائیور کے بارے میں اہم ترین انکشافات ہو چکے ہیں. کتنے کروڑ روپے دینے کی بات ہو رہی ہے اور بچے کا جو باپ ہے وہ کہاں ہے؟ پولیس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جو کل سے گونج رہے ہیں. اور کچھ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم انویسٹیگیشن کریں اس کی. یہاں کراچی میں بیٹھ کر لاہور میں کچھ لوگوں کو ہلایا جلایا ذرا سا، تو کچھ چیزیں معلوم ہوئی ہیں، بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کمسن قاتل کے ساتھ جو عدالت میں رویہ ہے نا، مجھے اس پہ سب سے پہلے بات کرنی ہے. اس نے 6 بندے مار دیے اور رضالت ہے نا اس کے بڑوں کی بھی انتہائی درجے کی ضلالت ہے کہ مطلب وہ چلا رہا تھا گاڑی کیسے، کیونکہ باپ کا راج ہے. یہ گاڑی چلا رہا تھا، جب یہ عدالت میں آیا اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. تو جج صاحب نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ ملزم ہے جس نے 6 بندے مار دیے. جج صاحب نے کہا اس کو کرسی دو. اب اگر میں وہاں موجود ہوں نا، میرے 6 بندے مر گئے اور میں عدالت بندہ داد رسی کے لیے، اب وہ دیکھے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کرسی دو، بٹھاؤ اس کو، بچہ ہے، تو کیا بیتے گی. انہیں 6 بندے مار دیے ہیں. آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے ہتھ کڑی لگی ہے، زنجیر لگی ہے، پولیس والوں نے پکڑا ہوا ہے، اسے کھڑا کیا ہوا ہے، اسے اس عمل کا، اس جرم کا احساس سسٹم دلا رہا ہے مسلسل. یہ ٹریٹمنٹ میٹر کرتی ہے نا. ایک تو ہو نا بندہ خود نادم ہو. ہاں، یہ ٹریٹمنٹ میٹر کرتی ہے. تو ایک تو اسے کرسی دلوائی گئی. پھر اس کے بعد جب عدالت میں غالباً جج صاحب نہیں تھے، سب کمرے عدالت میں موجود تھے، اسے تفتیشی نے فون پکڑا دیا ہے فون، اور اسے تفتیشی کی موجودگی میں اس کے ساتھ آئے وہ لوگوں نے، اور اس نے 35 منٹ اپنی فیملی سے بات کی. کس خاطر؟ مطلب یہ عدالت کے اندر ہونے والا مذاق ہے. تو ایک تو یہ بات، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. یہ ہم نے دیکھا نا شاہ رخ کے ساتھ جو جیل میں ہوتا تھا. تو لاہور میں ایئرپورٹ کے ساتھ عسکری 10 جو رہائش کا علاقہ ہے، وہاں پر اس بچے کی رہائش ہے، اس کے والد کی، اور وہ ملٹری کانٹریکٹر ہیں. اب اس کی جو تفتیش ہے وہ تھی کینٹ ڈویژن میں تھانہ ڈیفنس سی کے پاس، ABC تھانہ ڈیفنس سی کے پاس. تو وہاں پر وہ جو اس کا انٹرویو آیا جو وائرل ہوا، اور یہ بتا رہا ہے کہ جی وہ بابا منع بھی کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کا ماحول بنا جا رہا ہے کہ بچہ ہے. بچے نے 6 بندے مار دیے، سمپتھی گین کرنے کی کوشش کی، اور اس نے ان 6 بندوں کو مارنے سے پہلے باقاعدہ طور پر، یہ دو گاڑیوں میں تھے نا یہ لوگ، کیونکہ ان کے گھر میں بیٹی کی شادی تھی، بیٹی کی مائیوں سے واپس آ رہے تھے لوگ. مطلب شادی کا گھر اس نے ماتم کے گھر میں بدل دیا ہے. اور اس نے پہلے ان سے، اور اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے گاڑی میں، غالباً اس کے دوست وغیرہ تھے بچے کے. انہوں نے باقاعدہ طور پر، تیار ویار بچیاں ہوں گی اندر گاڑی میں، روکا ہے، ہراس کیا ہے، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. اس 15 سال کی عمر میں یہ اس ذلیل کی یہ ہمت تھی کہ یہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. ڈیفینس کا الگ ایک نشہ ہوتا ہے نا. تو وہ اس کو جو ہے بنا کیا ہے. ان لوگوں نے دوسری گاڑی میں بھی تھے، جب گاڑی رکی تب بھی اس نے گاڑی ہٹ کی ہے. پھر اس کے بعد اس نے 140 کی سپیڈ پہ ہٹ کی. تو اس کے لیے ہمدردی، 70 فٹ گاڑی دور جا گری، اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پولیس نے. اچھا، اس نے پھر دھمکیاں بھی دی کہ میں دیکھتا ہوں کیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو تفتیشی اور انچارج انویسٹیگیشن دونوں اس حرکت پہ جو انٹرویو والا تھا اس حرکت پہ معطل کر دیے گئے ہیں. اور تھانہ ڈیفنس سی، یہاں سے اب تفتیش جو ہے وہ کانا سرکل جو ہے اس کو منتقل کر دی گئی ہے. تو تفتیشی ٹیم اس کی بدل دی گئی ہے. اب آج عدالت میں یہ بھی پتا چلا، عدالت سے باہر نکلنے کے بعد، جو ان کے والد ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے یہ لوگ آفر کر رہے ہیں دیت کی. اب یہ رقم کیا بنتی ہے؟ 67 لاکھ روپے فی بندہ کے حساب سے، تقریباً 4 کروڑ 2 لاکھ روپے. 4 کروڑ 2 لاکھ روپے ان 6 اموات کے بعد. کیونکہ دیت کی رقم گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، تو خون کے بدلے کیونکہ خون نہیں ہوتا تو آپ دیت دے دیتے ہیں. تو دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اب بھی یا آگے بھی کسی سٹیج پر وہ لے لیتے ہیں تو یہ ان کا قانونی شرعی حق ہے اس پر اعتراض کرنے کا. مجھے آپ کو کسی کو حق نہیں ہے، نہ جب وہ لیں گے تب ہوگا. لیکن ابھی تو انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، وہ آگے بھی جا کر یہ کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک، لیکن انہوں نے ابھی انکار کر دیا. لیکن پھر اور انہوں نے جو شکوہ کیا نا،
انہوں نے کہا یہ اس روز کوئی شرمندگی نہیں تھی لڑنے پر، یہ تمام حرکتیں کرنے پر، پکڑے جانے پر. اس کے بعد اس بچے کے گھر سے نہ ہاسپٹل کوئی آیا ہمارے پاس ہم سے بات کرنے، یعنی اپنا بچہ بھی پھنسا ہوا ہے، ہم سے بات کرنے آتے، نہ تب کوئی آیا، نہ تدفین پہ کوئی آیا، نہ ہاسپٹل میں آیا، نہ نماز جنازہ پہ آیا، نہ عدالت میں آیا، نہ ہمارے گھر اب آیا. تو وہ کہتے ہیں انہیں ندامت بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں، شریک ہی نہیں ہے نا، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹے نے کر کیا دیا ہے. بچے کا باپ جو ہے وہ فرار ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایسا شخص گاڑی چلا رہا ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہ جرم کہ اس کو گاڑی دی گئی ہے یہ گاڑی کے مالک کا ہے. تو جو بچے کا باپ ہے، کیونکہ وہ بچہ تو مائنر ہے، پریمیو گاڑی ہے، اور بچے کا باپ جو ہے وہ فرار ہے. مطلب یہ پھر اپنے آپ میں ایک اور لیول ہے بےغیرتی کا کہ آپ کا 15 سال کا بچہ 6 بندے مار چکا اور آپ خود فرار ہیں. کیونکہ آپ کو جو ملٹری کانٹریکٹر ہونے کی طاقت کا احساس ہے، اس طاقت کے گھمنڈ میں، اس کے زوم میں آپ کو یہ شاید یقین ہے کسی جگہ. یہ بھی تو ہے نا کہ اس سے جو ملٹری کا اپنا امیج خراب ہو رہا ہے صرف اس کی وجہ سے. نہیں دیکھیے، مطلب ملٹری کانٹریکٹر یہ تو سول آدمی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ گھمنڈ بیٹھا ہوا ہے کہ میں ملٹری کانٹریکٹر ہوں. وہ زوم ہے، اور اس زوم میں جو ہے وہ، اور اس زوم کا یقین وہاں دلوایا جاتا ہے. ہم نے ایسے کیس دیکھے کہ جہاں ایک لاہور میں ہوا ایک واقعہ، 3 افراد نے ایک بندے کو مار دیا تھا، تو انہوں نے یقین دلایا کہ ایک بڑا تگڑا وزیر جو ہے وہ ہمارا رشتہ دار سنبھال لے گا، اور اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا اس کے بارے میں یقین دلایا کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. تو تم یہ پیسے لے لو جو ہم دے رہے ہیں، ملنا تمہیں یہ مل رہا ہے، یہ بھی غنیمت ہے. یہ باقاعدہ یقین دلایا گیا اور بچت کروا لی گئی اپنے لوگوں کی نا. لیکن اس کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ بچہ ہے، وہ والدین ہیں، یا وہ مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیے، ایک تو والد اس کے جو ہیں وہ جتنا بڑا یہ بچہ ذمہ دار ہے نا، اس سے بڑے ذمہ دار اس کے والد ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک عرصے سے غالباً سال بھر وہ بتا رہا ہے اس سے وہ گاڑی خود بھی چلا رہا تھا، اور ایک بڑی گاڑی آپ نے ایک بچے کو دی ہوئی ہے جس کے پاس قانونی طور پر یہ گنجائش نہیں کہ وہ گاڑی چلا سکے، اور وہ جو ہے وہ شہر میں رنگ روڈ ٹائپ کی اور ان سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھر رہا ہے. مطلب کوئی بھی سڑک کو نہیں چلا سکتا، لیکن وہ پھر رنگ روڈ وغیرہ پہ ان سڑکوں پہ گاڑی چلا رہا ہے. یہ اپنا الگ کمال ہے. دوسرا، ہمارا جو وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ سال بھر سے چلا رہا ہوں، تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم پہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ یہ چل رہا ہے سلسلہ. ہم حادثات کا انتظار. اب جو جج صاحب ہیں علی ضیاء باجوہ صاحب، انہوں نے پوچھا پولیس سے کہ بھئی بتائیں لاہور میں کتنی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں. انہوں نے کہا 73 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لائسنس کتنوں کے پاس ہے؟ تو لائسنس ہے 13 لاکھ کے پاس، باقی کے غیر 60 لاکھ بغیر لائسنس کے چلا رہے ہیں گاڑیاں. تو انہوں نے کہا ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ اس واقعے کے ہونے کے بعد کوئی 900 کے قریب بندے گرفتار کر لیے گئے. ایک علامت یہ ہوگی کہ بھائی ہم نے کر لیا. جب ہو جاتا ہے نا، سانحہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس واقعے کے بعد بندے پکڑے. تو یہ فضول ترین حرکت ہوتی ہے. اب اس معاملے میں سب سے بڑی تکلیف سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ حادثہ ہی نہ ہو؟ مطلب ایک تو اس بچے کو اور اس کے باپ کو دونوں کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے جو ان کے قانونی طور پر ان کے معاملے میں بنتا ہے. ایک مائنر کو تو سزا ہو ہی نہیں سکتی یا ہو سکتی ہے؟ نہیں مطلب جوینائل جیل ہوتی نہیں ہے کیا؟ بہت ہوتی ہے. ہاں، تو پھر تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اور اس کے باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو دوست وغیرہ تھے ان کا بھی اس میں جو کردار ہے، لفنگے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی ان کا بھی اس میں کردار ہے. اس کردار کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ابھی تک پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا. یہ تو ہمارے ہاں ایک روایتی ضلالت ہے اس سسٹم کی. نامعلوم کر کے پھر چھوڑ دیں گے کہ پکڑے ہی نہیں. تو دیکھیں بنتا کیا ہے، لیکن مطلب پولیس ہمارے ہاں ہمیشہ ایک دہاڑی لگانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے. یہ تو اصولی باتیں تھیں نا جو ہم نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا. اس کیس میں دیکھیے اگر یہ دیت ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ بچہ جو ہے وہ اس لحاظ سے تو بچ جائے گا کہ اسے کوئی کیپٹل پنشمنٹ وغیرہ، کوئی بڑی سزا اس کی طرف جایا جائے. لیکن جو ٹریفک کے اوفینسز ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، ان کی سزا وغیرہ ملے اور اس کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے، یہ تو ہونا ہی چاہیے.
آگے جا کر وہ دیت لے لیتے ہیں. اس بچے کے باپ کو تو سزا ہونی چاہیے نا, اس کو تو سزا ڈیفینیٹلی, دیت کا تو معاملہ بچے کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو باپ نے کیا ہوا ہے, باپ گھر پہ ہی تھا میرا خیال ہے جب اس کو گاڑی دی جا رہی تھی, یا نہیں ایسے ہی نکل آیا. بہرحال باپ اس وقت تو چمپت ہے, ٹھیک ہے نا, تو ابھی تو فرار ہے. تو اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. عدالتوں کو اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے, پولیس کو اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. ہمارے یہاں اس وقت جو حالات ہیں نا, جو سیاسی حالات ہیں, ان حالات میں یہ خبر اس طرح سے جو اس کو ہل جاتا ہے معاشرہ, 6 بندے ایک بچے نے مار دیے ہوں. کبھی کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی یہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے نا کہ جانور کے مر جانے پہ پورا ملک ہل جاتا ہے, لیکن اس کیس میں 6 بندے مار دیے اس بچے نے. اس سے باقاعدہ ہمارے ہاں سب سے بڑا سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہے یہ سب سے بڑا سبجیکٹ. ہمارے یہاں رمیز راجہ اس وقت چل رہا ہے, عبدالرزاق چل رہا ہے, باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اس کو جو سگنیفیکنس ملنی چاہیے. کچھ ویوز کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ یار ٹرینڈنگ میں ہے تو ویوز کے لیے ویڈیو بنائے. نہیں دیکھیے, یہ تو بہت سنجیدہ سبجیکٹ ہے نا, اور اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ٹیلی ویژن چینلز کو, میڈیا کو, کور کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کو اٹھانا چاہیے, لیکن نہیں اٹھایا جا رہا اس طرح سے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.